الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وصلاة تكون لحقه أداء ولك رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین محترم دوستو بھائیو بزرگوں اور عزیزوں، آج یہ تقریب بچوں کے ختم قرآن کی وجہ سے اس خوشی میں منعقد کی جا رہی ہے کہ ان دو بچوں نے اللہ کا کلام پڑھ لیا، اور واقعی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پڑھا کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ قرآنی آسمانی کتابیں اور بھی بہت ساری کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، بڑی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور بھی جو صحیفے مختلف انبیاء علیہ السلام پر اترے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن کوئی بھی کلام اللہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا نہیں۔ یہ عظمت صرف اس قرآن کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو اپنی زبان مبارک سے خود بولا ہے۔ سبحان جبریل علیہ السلام جب لے کر آتے تھے، اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے لیتے تھے۔ یہ شرف کلام اللہ کا ہونا یہ صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، باقی کسی آسمانی کتاب کو حاصل نہیں۔ اور بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسمان قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور پھر قرآن کے کتنا بڑا معجزہ ہے، 6-7 سال کا بچہ اتنی بڑی کتاب اس کے سینے میں جمع ہو جاتی،
پڑھتے. یہ دیکھو پاکستان کی بچی 8 سال اس کی عمر ہے, پورے قرآن کی حافظہ ہے. سبحان اللہ. حیران ہو عش کرنے لگے, ارے واقعی شیخ. سید احمد خان صاحب ایک بات فرما رہے ہیں, عربوں کو اس میں کیا شک تھا. زمان میں اس وقت 500 ریال جیب سے نکالے اور اس بچی کو انعام دیا. چھوٹی سی بچی ہے 8 سال کی, قرآن کی حالت, ماں کے پاس پڑھا, مدرسے بھی نہیں گئی, اپنی ماں کے پاس پڑھا اور بہترین پڑھا, یاد کیا. یہ نہیں کہ گزر گئے جیسے آج ہم گزر جاتے ہیں, پڑھ تو رہے ہیں پیچھے کوئی پتہ نہیں. بہترین پڑھا, ان کی ماں حافظہ تھی. تو قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے, اور یہ قرآن آج ہو کیا رہا ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ قسم کھانے کے لیے آیا ہے. عدالتوں میں لوگ ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں, سننے والا اعتماد نہیں کرتا, وہ کہتا قرآن اٹھا لو گے, اٹھا لیں, جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہیں. پھر ان پر قرآن کی پھٹکار بھی پڑتی ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے, ایک دیہاتی تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا, کہیں وہ جھوٹا تھا, تو سامنے والے نے کہا قرآن اٹھا لو گے, وہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا چیز ہے, کتنی بڑی ہوگی. تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح. قرآن پاک لائے, دکھایا, کہتا میں 100 چالیس, یہ تو میں 100 اٹھا لوں, تو ایک ہی بات کرتے. تو قرآن آج عمل میں نہیں رہا, عدالتوں میں رہ گیا, یا بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے ساری جتنی ہماری منچاہی بہت کچھ رسومات پوری کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں, رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں, لیکن جب بچی کو رخصت کر رہے ہیں قرآن اس کے سر پہ سایہ کر دیا. کیا مطلب کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں, کوئی پتہ ہی نہیں, اس کو پڑھایا ہے نہیں. یا رسمن ایک رحل شیشے کی بنوا کے بڑی خوبصورت, اس کے اندر بڑے بہترین جزدان کے اندر بند کر کے بیٹی کے جہیز میں رکھ دیا. اس نے کبھی پڑھائی, اس نے کیونکہ یہاں نہیں پڑھا تھا اپنی ماں اور باپ کے پاس, تو وہاں جا کے کیا پڑھے گی. افریقہ میں ایک واقعہ ہوا, ایک عالم تھے کسی مسجد میں, تو میاں بیوی ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان, اچھے مسلمان تھے, تو حامد نے اپنی بیوی سے کہا رمضان مبارک ہے, کیا خیال ہے اگر ہم اپنے امام صاحب کی افطاری کی دعوت کر دیں. بہت اچھی بات, میں ٹھیک ہے پروگرام بنا لیا. کہا آپ مجھ سے ٹائم لے لو, میں افطاری تیار کروں. امام صاحب کے پاس وہ گئے, انہوں نے جو سا دن دیا اس دن افطاری سے آدھ 9 گھنٹہ پہلے امام صاحب کا تشریف لے آئے. تو بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھک میں انہوں نے بٹھایا. بیٹھک بھی ایسی تھی جس میں جیسے پیٹیاں پوٹیاں پڑی ہوتی ہیں ہماری, چھوٹا گھر تھا, تو بکسے بھی اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے, ان کے اوپر وہ کپڑے بھی کیا کہتے ہیں جو بکسوں پر کپڑے ڈال کے چھاڑے گئے, پیٹی پر بھی ڈلے ہوئے تھے, بکسے پر بھی ڈلے ہوئے. تو وہاں کھڑکی ایک کھلی تھی, اس طرف ہوا تیز چلی, انہوں نے وہ ہوا جو چلی وہ چھاڑا اڑا, اس کے نیچے جیسے عورتیں رکھ دیتی, اٹھا لوں. اس میں کافی سارے پیسے وہ اڑے, پورے کمرے میں پھیل گئے. مولوی صاحب اٹھے ہوئے, کہاں ادھر ادھر پھیل جائیں گے, سارے اٹھا کے میں نے کہا چھاڑے کے نیچے رکھوں گا پھر اڑ جائے گا. انہوں نے سامنے ایک رحل پہ قرآن رکھا تھا,
اونچی جگہ پہ. انہوں نے وہی مناسب نظر آئی، قرآن کا یہ گتا اٹھایا اور وہاں رکھ دیا اور بند کر دیا. کیونکہ یہ تلاوت جو کرتے ہیں روز، تو کل کو یہ تلاوت کریں گے تو مل جائیں گے. افطاری ہوئی، افطاری کر کے وہ چلے گئے. تو خاتون خانہ جب ان کو ضرورت پڑی پیسوں کی وہاں آئی تو چھاڑے کے نیچے پوچھا. اب گھر میں وہ دو میاں بیوی تھے، ایک ان کا بچہ تھا چھوٹا سا. ان کو فوراً یہی گمان آیا دل میں، کوئی مہمان تو ہمارے یہاں مولوی صاحب بھی آئے تھے، وہ تو کوئی آیا، وہ پیسے اٹھا کے لے. بدگمانی ہو گئی. اس نے اپنے میاں سے کہا اچھے امام صاحب لائے ہمارے پیسے اٹھا کے لے. تو وہ بھی بیچارہ سوچے کہ اور کون یہاں آیا، اور تو کوئی آیا نہیں، وہی آئے تھے. اس نے کہا پوچھو جا کے. کہنا میں نہیں پوچھتا، خامد آمادہ نہیں ہوا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے کہا بیوی بار بار یاد دہانی کرواتی رہی کہ نہیں آپ پتا کرو. میں نہیں پوچھتا. اس نے وہاں نماز پڑھنا چھوڑ دی. کسی دن امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، مسجد میں نہیں آتے؟ پھر آ جاؤں گا. ان کی کہنے پہ آنا شروع ہو گیا، لیکن اگلی بات کوئی نہیں کی ہوگا. تو کرتے کرتے پھر ذرا مسجد میں وہ مانوس ہو گئے. اگلا رمضان آ گیا. تو رمضان جب آیا تو پھر خامد نے کہا بیوی کو کیا خیال ہے افطاری کروا. تو پچھلی دفعہ تو اس نے ایک دم ہاں بالکل کرو. اب کی دفعہ وہ جھجکی نہیں بولی. تھوڑی دیر بعد کہا جیسے آپ کی مرضی ہو، جیسے آپ کی مرضی ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے. دل میں وہ بات تھی کہ پیسے ہمارے غائب ہوں. اللہ کی شان. حامد اچھے سوچ والا تھا. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. پھر بلاتے ہیں امام ہے ہمارے. دل میں اس کے بھی تھا جسے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہو، ظاہر دل میں بات تھی تو گڑبڑ ہوئی. تو وہ پھر گیا، ان سے وقت مانگا، انہوں نے وقت دے دیا. تو آگے امام صاحب اور وہ جب افطاری کر رہے تھے، اب اس کو جذبہ پیدا ہو کہ آج موقع ہے. گھر میں تو کیڑی بھی شیر ہوتی ہے، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں اس کو کبھی پورا سال میں نہیں کہتا. اب یہاں آج بیوی نے کوئی نہیں کہا، لیکن اس کو ضرورت ہو گئی. اپنے گھر میں تھا کہ جو حضرت ایک بات پوچھنی ہے، ناراض نہ ہو، صرف پوچھنی ہے کہ پچھلے سال آپ جب تشریف لائے تھے تو میری اہلیہ نے اس بکسے کے چھاڑے کے نیچے کچھ پیسے رکھے تھے، وہ نہیں ملے. کہ میری اہلیہ بار بار مجھے کہہ چکی ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب سے پوچھو. میری ضرورت نہیں ہو رہی تھی. آج آپ پھر میرے گھر میں تشریف فرما ہے اس لیے میں پوچھا. مولانا صاحب نے منہ نیچے کیا، کھانا کھانا تو گیا، زار و خطار ہونا شروع. اور وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا مصیبت ذمہ ڈال دی مولوی صاحب کے. تو کچھ دیر رونے کے بعد انہوں نے فرمایا بھائی آپ کے ہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ اس نے منہ نیچے کر دیا. بنایا کہ یہ قرآن پاک ریل میں رکھا ہوا ہے، کبھی نہیں اٹھا کے دیکھا. آپ بھی نہیں پڑھتے؟ نہیں. آپ کی اہلیہ کئی سال سے رکھا ہوا ہے برکت کے لیے. ان کو اٹھا کے وہ اٹھا کے لایا. انہوں نے وہ گدا جو اٹھایا سامنے وہی پیسے اسی طرح پڑے. اتنا شرمندہ کہ ہم دونوں اتنی بدگمانی کیے ہوئے بیٹھے تھے کہ دیکھو مولوی صاحب اٹھا کے پیسے ہمارے گھر میں پڑے. پھر انہوں نے بات بتائی کہ جب میں یہاں بیٹھا تھا یہ کھڑکی ٹوٹی تھی، ہوا چل رہی تھی، تو اس چھاڑوں کے نیچے پڑے تھے، وہ سارے اڑے. میں نے اٹھا کے وہاں رکھ دی اور کچھ جگہ دی تھی.
بس ویسے اپنی بوڑھیوں سے یا مسجد کے میاں جی سے، دیہاتوں میں ہم رہے، جو مسجد کے میاں جی تھے جن کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، ان سے ہم نے پڑھ لیا، تو جو وہ غلط پڑھ رہے تھے ہم نے بھی غلط پڑھنا شروع کر دیا۔ جب غلط پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر قرآن کی آیت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، الحمد پہلا لفظ ہاں بڑی ہاں الحمد، لیکن عام طور پر ہمارے پڑھنے میں الحمد پڑھتے نہیں پڑھتے۔ غفلت سے بھی جو پڑھ رہا ہو میرے جیسا، غفلت سے الحمد ہی کہا جاتا ہے، لیکن دماغ حاضر ہو اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پڑھے گا الحمد۔ الحمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریف ہے اس اللہ کے جو دونوں جہانوں کا مالک، آیت کا یہ معنی ہے۔ لیکن جب پڑھیں گے الحمد تو کیا ترجمہ بن جائے گا؟ ساری توڑ پھوڑ اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الحمد تو نہیں کہا، الحمد کہا، تو جس نے الحمد پڑھا نماز کو نہیں ہوئی، نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوئی۔ آج ہماری نمازیں کیوں ہمیں نفع نہیں دے رہی؟ کیونکہ ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، شکل تو ہے، اندر روح نہیں ہے، تلفظ نہیں ہے، تجوید نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، لفظوں کا صحیح نکالنا منہ سے، کیونکہ ہم نے پڑھائی کسی استاد کے پاس بیٹھ کر ہم نے پڑھا نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی عام طور پر آج ہمارے نوجوان سوائے قل هو اللہ کا کچھ نہیں آتا، ایک سورہ فاتحہ ٹوٹی بوٹی پڑھ لیتے ہیں اور قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں، بس اسی سے چاروں رکعتیں پڑھتے ہیں سنتوں میں۔ اب قل هو اللہ میں بھی پہلا لفظ قاف ہے، بڑا قاف، قل، اصل مخرج یہ ہے اس کا قل، لیکن میں نے پڑھ لیا کل۔ تو قل کا معنی کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور کل کا معنی کھا اللہ ایک ہے۔ کتنا قریب لفظ ہے، قل کل، کل کہہ کے نماز دے، اور قل کہہ کے مخرج ٹھیک نکلا، نماز ادا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، قرآن جتنا عظیم تھا اتنا ہماری نظروں سے گر گیا، نماز جتنی عظیم تھی اتنی ہماری نظروں سے گر گئی۔ یہی دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہیں، یہی دونوں چیزیں زندگی بنانے والی ہیں۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز تلاوت قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، 100 مرتبہ زیارت کی، 100 مرتبہ، 99 مرتبہ جب زیارت کر چکے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آج تک یہ تو پوچھا نہیں کہ یا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہو۔ دل میں یہ ٹھان دی کہ اب اگر زیارت ہوئی تو میں یہ سوال فوراً اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سامنے پیش کروں گا کہ یا اللہ آپ کا قرب کس چیز سے ملے گا۔ تو خواب میں 100ویں مرتبہ زیارت کی، تو چونکہ دل میں پہلے سے یہ بات ٹھانی ہوئی تھی تو اس زیارت میں پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب کس چیز سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرے کلام سے، میرا قرب میرے کلام سے حاصل ہو۔ فوراً دل میں دوسرا خیال پیدا ہوا کہ سمجھ کے ہو یا بلا سمجھے، مفسر بنو یا کوئی ضرورت نہیں مفسر بننے کی، تفسیر کے ساتھ یا بغیر تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد سمجھ کے ہو یا
اسے بنا سمجھے ہو، میرا کلام میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں لو جی طوطے کی طرح رٹ لیا تو کیا ہوا، اس بچے نے اگر حفظ کر لیا تو کیا کمال کر دیا، پتہ کر رہے تھے اسے کہ الحمدللہ رب العالمین کے ترجمہ کیا ہے۔ ارے نہیں، یہ خود اتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ تھوڑی عظمت ہے۔ جو کلام اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ اس بندے کی زبان سے نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ کے ساتھ باتیں کرے وہ نماز پڑھے، نیت مان لے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کے گیا اور باہر جا کے اس نے کسی آدمی کو کہا اللہ کی قسم میں اللہ سے باتیں کر کے آیا، وہ سچا ہے، اس کی قسم سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اسے جھوٹی قسم نہیں کھائی، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، دونوں طرف سے ہوگی۔ میں چاہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، نماز پڑھ نیت مان لوں، اللہ سے باتیں شروع ہو گئی۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، کلام اللہ کی تلاوت شروع کروں۔ کتنی عظمتوں والا ہے، یہی دونوں عمل سب سے عظیم ہے اور ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ نماز رسمی رہ گئی، رواج والی رہ گئی، پڑھ رہے ہیں پر پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، الفاظ ٹھیک نہیں، قرآن تلفظ مخارج ٹھیک نہیں، کیوں؟ ویسے بس دیکھ کے خود ہی پڑھ لیا، یا ہماری اپنی بوڑھیوں سے ہم نے پڑھا جن کے اپنے تلفظ ٹھیک نہیں۔ ہماری دادی اماں تھی قرآن بہت پڑھتی تھی لیکن پنجاب میں پڑھتی تھی۔ میرے بڑے بھائی کبھی کبھی اللہ کی خبر کو نور سے بھرے، سن 70 میں ان کا انتقال ہوا، تو بھائی ان کا مذاق کرتے کیا ہے، دادی اماں آپ یوں قرآن پڑھتی چھیڑتے تھے، تو کہتے ہیں گوڑی لگنے پورا حال میں نہیں بتا سکتا، میرے قرآن پڑھنے کا تو مذاق اڑا بہت بڑا۔ میری والدہ الحمدللہ 20 پارے روزانہ پڑھتی، حافظہ نہیں لیکن تعلق اتنا تھا قرآن کے ساتھ، 20 پارے روزانہ تلاوت کرتی۔ آخر میں آ کے نظر بہت کمزور ہوگی، اینک بھی کام نہیں کرتی، میں 2-3 جگہ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، ان کا جب اینک نہیں لگ سکتی، ان کی چاہت تھی پڑھنے کی۔ جب مجھے دیکھیں تو پاس بلا کے ایک پہلے تھپڑ رسید کرتی، کہتے تو کیوں نہیں تو بندوبست کرتا میری نظروں کا، میں اتنی تلاوت کرتی تھی میں کیا کروں اس سے؟ میں کہتا اماں جی جو آپ کو یاد ہے اسی کو پڑھتی ہے، جب اس سے جی بھر جائے ذکر شروع کر بیٹھ جاتی، آخر عمر میں کام کیا پھر ذکر کرتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نظر چشمہ تو کام کرتا نہیں تھا، چشمہ لگ نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک جلن، ایک حسرت، ایک تمنا کہ میں 20 پارے پڑھ لیتی تھی اور اب میں ایسے بیٹھ۔ اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے، یہ وہ وکیل ہے ہمارا جس کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ 2 جھگڑے تو ہوں گے کل قیامت کے دن، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں جھگڑے تھے، یا اللہ میری وجہ سے یہ بھوکا رہا، روزہ رکھا تیری وجہ سے، تیرے لیے رکھا، بھوکا رہا، اس کی بخشش کر۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ ساری رات کھڑے ہو کر اس نے تلاوت کی ہے، مجھے پڑھا ہے، اس کی بخشش کر۔ دونوں جھگڑے ہیں اور اللہ دونوں کا جھگڑا مانیں گے، دونوں کا جھگڑا تسلیم کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دونوں چیزیں جتنی عظیم تھی
اتنی آج ہماری نظروں سے گر گئی. قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. مسجد میں بھیجتے تھے ہم مسلمان ہیں. کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. فجر کی نماز کے بعد بچوں کو اٹھایا تو اسکول جانے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب مسجد سے قاعدہ فرمایا اس کے ہاتھ میں، جا. نہ منہ دھویا، نہ وضو کیا. پیشاب والے کپڑوں میں اگر پیشاب کر دیا اسی میں جا مسجد چلا گیا. آیا 10-15 منٹ اس نے یہاں گزارے، واپس چلا گیا. نہ ماں نے پوچھا کیا پڑھ کے آیا ہے، نہ باپ نے پوچھا کیا پڑھ کے آیا. مسجد سے وہ طواف کر کے چلا گیا. پڑھا ہے نہیں پڑھا، اور یہاں آیا بھی ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں. یہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق. لیکن بچہ اگر ٹیوشن نہیں گیا، باپ کو بھی پسو پڑے ہوتے ہیں، ماں کو بھی پسو پڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ پیسے دیے. اگر نہیں گیا، باپ آتا ہے تو ماں اس کو شکایت لگاتی کہ آج میں نے اس کو بستہ دے کے بھیجا اور یہ وہاں نہیں گیا، کہیں اور سے پھر آ کے آ گیا. وہ باپ جو اتنا لاڈ کرتا تھا، پیار کرتا تھا، بے ساخ تھا، ایک جھانپڑ اس کے منہ پہ رکھتا. کیوں نہیں دیا؟ لاڈلے بیٹے کے منہ پر تھپڑ لگا کہ کیوں نہیں گیا. وہاں پیسے دیے اور ایڈوانس دیے. اور قرآن کی تعلیم مفت، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. اس کو ہمیں حاصل کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. ایسے جملہ میں نے ذرا سخت کہتی ہے، واقعی موت پڑتی ہے. ہمارے بچے آج انجان ہیں، نادان، کوئی پتہ نہیں. کہ ہمارے مدرسے میں بہت سارے بچے آتے ہیں مقامی لوگوں کے، تو 2 دن گزارے آ کے تو والدین واپس آ جاتے. ہم کہتے ہیں رسول آؤ تو صحیح. آخر نہیں جو ہر گیا نہیں پڑتا، ہر گیا مطلب سامان دے سکتے. سمجھاتے بھائی لے آؤ، کوئی مارا نہیں، پیٹا نہیں، کچھ نہیں. مار پیٹائی تو ویسے ہی آج کل ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن ہر گیا تو وہ نہیں پڑتا، سامان دے سکتے. بس اسکول نہ جائے ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ یہ دونوں عظمت ہمیں بخشی. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت. ایک بزرگ اللہ والے سہارنپور میں، ان کا انتقال ہونے لگا. اپنے بیٹے کو بلایا. جس کمرے میں وہ رہتے تھے اس میں ایک کھڑکی تھی. وہ کھڑکی کھول کے بیٹھتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے. فرمانے لگے بیٹا، اس کھڑکی میں میں نے 21,000 قرآن ختم کیے. یہاں باپ بیٹے کو کہا کتنے 21,000 بیٹا میں نے اس کھڑکی میں 21,000 قرآن ختم کیے ہیں. یہاں گناہ نہ کرے. اور ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا میں نے اس کمرے میں 7,000 قرآن پڑھے ہیں. یہاں گناہ نہ کرو. کیا لوگ تھے، کیا اس کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ پر لگا. محبت اور عشق تعلق. قاری رحیم بخشار رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کے عزیزوں میں سے ہمارے استاد فرمانے لگے، ایک جگہ جیسے میں آج یہاں قاری صاحب مدعو تھے کسی جگہ ایک جلسے، رات کو قاری صاحب کو 106 بخار ہو گیا. تو صبح اٹھے وہ سب پریشان ہے کہ اتنا سخت بخار. حضرت آپ آرام فرمائیں کہ نہیں بھائی مجھے پہنچاؤ میری درسگاہ میں، میرا بخار وہاں ٹھیک ہو جائے گا. اسی حالت میں اپنے درسگاہ میں پہنچے. وہ اصرار کرتے رہے آپ آرام فرمائیں، دوائی لے لیں، آرام کر لیں، جب کم ہو جائے گا چلے جائیں گے. مجھے ابھی پہنچاؤ، اپنے ٹائم پہ مجھے پہنچاؤ. انہوں نے پہنچایا. درسگاہ میں آ کے بیٹھے.
کوئی پتہ نہیں لگا بخار کہاں گیا. یہ وہ لوگ تھے جن کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا اور عاشقانہ تعلق تھا. لیکن ہمارا میرے بھائیوں تھوڑا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کتنے سپارے ہم پڑھ لیتے ہیں روزانہ. ایک قرآن بھی ہمارا سال میں ختم نہیں ہوتا. ایک قرآن کتنے دکھ کی بات. مسلمان کو اور قرآن نہ پڑھتا، مسلمان کو اور قرآن نہ آتا، مسلمان کو اور نماز نہ سیکھی، پھر اللہ کو کیا دکھائے گا؟ اللہ کے سامنے کیا بولے گا؟ کس طرح کامیابی حاصل کرے گا؟ قرآن بڑی دولت، بہت بڑی دولت، عظیم دولت. مکہ مکرمہ کی توسیع ہو رہی تھی حرم کی، تو وہاں بڑی گہرائی تک جاتے ہیں. پرانے محلے جو تھے وہ بھی اندر آ گئے. ایک قبر آ گئی، یہاں قبر تو نکالا تو میت بالکل صحیح سالم اور بڑے اشاش بشاش چہرہ. تو جب وہ کھلی تو انتظامیہ کو بتایا کہ اپنا کیا کہ احتیاط سے ہٹاؤ، ان کو تو پہلے نکالو اور یہاں مٹی میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز لکھی ملے کون بزرگ ہیں. تو ایک چھوٹی سی پتھر کے اوپر لکھا ہوا ملا. 120 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا اور وہ حرم کے امام تھے، امام الحرم المکی. تاریخ لکھی ہوئی تھی تو جس دن یہ توسیع ہو رہی تھی 120 سال ان کے ہو چکے تھے. 120 سال ایک آدمی اس قبر میں رہا اور جسم بالکل صحیح سالم تر و تازہ. قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے. اللہ کا حکم چلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کی مرضیات کو ہم سمجھتے نہیں اور اللہ کتنے عظیم ہیں ہمیں نہیں پتہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ میاں ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. بس جس طرح ہم بڑے بھائی کا تھوڑا سا احترام کر لیتے ہیں ایسے ہم اللہ نے کوئی تھوڑا سا احترام کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو قادر مطلق بادشاہ ہے. ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. اللہ خود فرما رہے ہیں یہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے اور یہ دن اور رات کا جو آنا ہے یہ کتنی بڑی بڑی نشانی ہے جو یہ بتلا رہی ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. دن آ رہا ہے، وہ چلا گیا، رات آ گئی، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش آ رہی ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لآیات لأولی الألباب. عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. جن کی کھوپڑی میں عقل ہو ان کے لیے نشانی ہے. ایک دیہاتی بدوی، کینڈو کہتے ہیں اپنی زبان میں، آپ کی زبان میں ان کو بدوی کہتے ہیں، بدو. اس کو کسی نے کہا کیف عرفت ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کوئی نشانی ہے میرے پاس، دلیل ہے؟ کہ ہاں. اس کی میں دلیل کی کیا ضرورت؟ اس نے 2 جملے بولے. کیا کہا؟ البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. یہ اتنے بڑے بڑے برجوں والے آسمان، پہلے کیا کہا؟ مینگنی اونٹ کی ہو تو وہ بتاتی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بکری کی ہو تو بتاتی ہے مینگنی یہاں سے بکری گزری ہے، گوبر ہو تو پتہ لگتا ہے بھینس یا گائے یہاں سے گزری، یا اس کے کھر بتا دیتے ہیں نشانات. وآثار الأقدام تدل على المسير. قدموں کے نشانات جو گزرا ہے
چھوٹا ہے کہیں گے بچے کا پاؤں بڑا ہے کہیں گے آدمی کا ہے. انسان یہاں سے گزرا ہے. گزرنے والے کے قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں سے کون گزرا ہے. جانور کے نشانات ہیں تو جانور سمجھ میں آ جاتا ہے. انسان کے نشانات ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے انسان گزرا ہے. پھر اس نے کہا کیا اتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ اتنی بڑی زمین کیا اس ذات کا نہیں پتا جو لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے ہر چیز سے واقف ہے. ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے علم میں ہے اور ہم جو سنا رہے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے. اور یہ سننا کوئی معمولی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جب بھی جو لوگ کسی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں اس کے سلے میں اللہ تعالی ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو ہمارا مذاکرہ اس وقت قرآن کے بارے میں ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. الا نزلت علیہم الرحمہ علیہم السکینہ. سکینہ خاص رحمت ہے اللہ کی وہ نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اس وقت ہم اللہ کی رحمت کو ڈھانپے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم اس کے مہمان ہیں وہ ہمارا میزبان اس کے گھر میں. وحفتہم الملائکہ اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک چلے جاتے ہیں. تاتا مانتے ہوئے آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور اللہ ان کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس یعنی فرشتوں کے پاس. ہمارا تذکرہ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد فرشتوں میں اللہ کریں گے کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جو دنیا میں جا کے فسادات کرے گی اور خون بہائے گی. ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں یہی کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں نے کیا کیا. میرے بندے میرا تذکرہ کرتے رہے مجھے یاد کرتے رہے میرا نام لے لے کے میری عظمتیں بیان کرتے رہے. تو مسجد کے اندر بیٹھنا ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نماز پڑھ کے ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رہے دوسری نماز کے انتظار میں تو اس کا وہ سارا وقت نماز میں ہی لکھا جاتا ہے. اتنا بادشاہ ہے دینے والا. تو جب اس کا کلام پڑھا جائے گا تو کتنا مزہ آئے گا. تو بھائی ہم نے چونکہ سیکھا نہیں اور ہم نے پڑھا نہیں تو بس ہمیں قرآن کی لذت حاصل نہیں. جن کو لذت تھی صحابہ کے حالات کتنے ایسے آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں تو قرآن شروع کیا نئی بیوی نئی نویلی دلہن آئی ہے اور صحابی نے کیا کہا 2 رکعت پڑھ لو. وہ 2 رکعت ایسی پڑھی فجر. نئی بیوی پہلی رات پاس بیٹھی ہو اس سے اجازت نہیں کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں. پوری رات قرآن پڑھتے ہوئے 2 رکعت میں گزار دی فجر. ہم کر سکتے ہیں. اول تو ہمیں 2 رکعت ہی یاد نہیں آئی. اس بیوی کا چہرہ دیکھ کے 2 رکعت گیا جو مضمون دعا ہے یہاں
سے بات پکڑ کے پڑھنے کی وہی ہم کو یاد نہیں. میرے بھائیو قرآن کے ساتھ دل لگائیں, قرآن خود بھی سیکھیں, اپنی اولاد کو بھی سیکھیں. یہ نہیں کہ اب ہم تو بڑے ہو گئے, ہماری زبانیں سخت ہو گئی, ہم سے کہاں الفاظ بنیں گے. فیصل آباد میں ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی پروفیسر تھے, تو وہ حفظ کے یہ جو فضائل سنتے تھے, 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے. تو بڑا شوق ان کو پیدا ہوا کہ میں حافظ بنوں. ذہین تھے ماشاءاللہ. ایک مدرسے میں داخل ہو گئے. 60 سال کا آدمی ریٹائرمنٹ لیں گے اور اتنے بڑے عہدے سے, اچھے بڑے پروفیسر تھے, استاد کے سامنے بیٹھے قرآن پڑھ رہے. 3 سال میں حفظ بھی کر لیا, گردان بھی کر لیا. حفظ کر کے قرآن سنایا, پھر شوق پیدا ہوا کہ میں عالم بنوں. حفظ جو کر لیا, پھر 7 سال کے اندر وہ عالم بن گئے. کتنی عمر ہو؟ 70 سال. اب شوق پیدا ہو پڑھاؤں. ایک مدرسے والوں کی محنت کی کہ آپ مجھے رکھ لیں, میں تنخواہ نہیں دوں, میری پینشن میری بہت ہے, میرا گزارا بہترین ہو رہا ہے, آپ مجھے پڑھانے کے لیے رکھ لیں. تو مدرسوں والے تو ایسے استاد تلاش کرتے ہیں جو فی سبیل اللہ پڑھائے. تو ہم نے رکھ لیا. 10 سال پڑھایا, 80 سال کی عمر میں انتقال. اب کوئی یہ کہے کہ میری تو زبان سخت ہو گئی, میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. بڑی عمر میں پڑھنا, صحابہ سب تمام صحابہ نے بڑی عمر میں پڑھا. جو مسلمان ہوئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, تو بچے بڑے مسلمان ہوئے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں, سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان علمی. تم سب میں سبقت لے گیا بچوں میں, اسلام لانے میں. میں اس وقت مسلمان ہو گیا تھا کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا. ورنہ صحابہ بڑی عمر میں سب نے سیکھا, علم بھی حاصل کیا, قرآن بھی پڑھا. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دنیا کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے. مال کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے. اسباب کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے. بنگلے اور گاڑی بنانے کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے. پروفیسر صاحب کو شوق ریٹائرمنٹ پہ لگا, اللہ نے ان کی ہر تمنا پوری کر دی. حافظ قرآن بنے, قاری قرآن بنے, عالم بنے, مدرس بنے. 80 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے. تو میرے بھائیو, یہ نہیں کہ میری اب عمر تو 50 سال ہو گئی, میں کیسے پڑھوں. ارے اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں, 2 لفظ پڑھنا شروع کر دیں, پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی, اللہ ہمیں حفاظ کی صف میں کھڑا کریں گے, علماء کی صف میں کھڑا کریں گے. اس کے دل میں ایک تمنا تھی, ایک چاہت تھی کہ میں قرآن والا بن جاؤں, لیکن وہ چاہتیں ختم ہو گئی. پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے, رستہ ہم سے گم ہو گیا, غلط رستوں پر ہم چل رہے ہیں. میرے بھائی خود نہیں کر سکے, کم از کم اپنی اولاد کو تو کرنا ہے. ہم جب قبروں میں پڑے ہوں گے تو وہاں سسکیں گے, روئیں گے, چلائیں گے, میں نے اپنے بیٹے کو تجارت تو سکھائی, میں نے اپنے بیٹے کو مال کمانا تو سکھایا, میں نے اپنے بیٹے کو ہر ہنر تو سکھایا, لیکن قرآن نہیں پڑھایا, دیندار میں نے نہیں بنایا. آج کاش کوئی میری قبر پہ آتا, کچھ پڑھ کے چلا جاتا, میری اولاد میں کوئی ایسا ہوتا جو پڑھ کے مجھے اصلاح ثواب کرتا. چند دن رونا ہر ایک کو آتا ہے, باپ مر جائے تو چند دن رو کر بھول جاتے ہیں. آج قبرستان میں چلے جائیں, کتنی قبریں دسی پڑی, کیا ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ان کی اولاد نہیں ہے.
ان کا خاندان نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو یاد ہی نہیں کہ ہمارا باپ ہمارا تھا، ہماری ماں مری تھی، ہمارا کوئی بڑا اس دنیا سے گیا تھا، ان کو احساس ہی نہیں، کبھی قبرستان گئے ہی نہیں، جا کے پوچھا ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ بڑے دکھ کی بات، اپنی اولاد کو ہم پڑھائیں، ورنہ پہلے ہی دن آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لوگ تو جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ کے بیٹے کو جنازہ ہی نہیں آتا ہوگا، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا کہ مجھے تو جنازہ نہیں آتا۔ یہ واقعہ ہوا، ایک آدمی مرا، اس کے 2 بیٹے جوان، وہ جنازے میں شریک نہیں، پیچھے کھڑے گیٹ پہ، اور کسی نے کہا بھائی آ جاؤ، تمہارے باپ کا جنازہ، جنازہ آتا ہی۔ اس باپ کو کیا نہیں پتا لگا ہوگا؟ سب پتا لگ جاتا ہے، اللہ سب بتاتا ہے۔ وہاں پڑا ہوا باپ روئے گا، چلے گا، چلائے گا، آئے ہوئے کوئی تو فاتحہ پڑھنے والا ہوتا، کوئی تو میری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ دیتا۔ اب وہاں ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کا دن یعنی یہ دنیا عمل کا ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں کوئی حساب کتاب جو مرضی کرتے ہو، اللہ نے کھلی ڈھیل دینا، چھٹی دے، جو مرضی کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، جو ہی آنکھ بند ہوئی وہ غدر ہے، موت کے بعد فوراً حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، مرتے ہی قیامت شروع ہو گئی۔ کیا جواب دیں گے؟ وہاں کوئی عمل نہیں۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہیں قبر گزری تھی ساتھ والی، تو اس ساتھ والی قبر کھل گئی، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے قبر، اور سبحان اللہ، جس نے دیکھا بزرگوں نے کہا یہ سبحان اللہ مجھے دے دے، اتنے ہی سال سے میں پڑھ رہا ہوں، میں تو دے دے، جو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، پڑھتا رہا، اللہ نے دکھایا۔ مرنے کے بعد کوئی عمل ہے ہی، کرے بھی سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں نماز ہوگی؟ جنت تو بدلے کا جگہ ہے، وہاں کہاں نماز ہو؟ وہاں تو عیاشی ہوگی، ہم نے دنیا کو عیاشی کی جگہ بنا دیا، یہاں عیاشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی مرضی پر چلیں، منمانی نہ کریں۔ یہاں کوئی اپنی دلی تمنائیں پورا کرنے کے لیے ہم نہیں آئے دنیا کے اعتبار سے، یہاں تو جتنا جس نے کیا ہے اس کی حسرت اور بڑھتی گئی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس پیٹ کو مٹی، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ابن آدم اس دنیا میں یہ نہیں رچتا، کتنا ہی بنا نہیں رچے گا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، یہاں نہ کسی کی خواہشات پوری ہوئی ہیں نہ ہوں گی، وہاں خواہشات کی جگہ ہے، وہاں ساری خواہشات اللہ پوری کرے گا۔ وہاں ساری خواہشات پوری ہوں گی، یہاں اپنی اولاد کو دین سکھائیں تاکہ ہم جب قبروں میں پڑھیں، اگر حافظ ہوگا تو آ کے پڑھ لیجیے گا، یا کہیں بھی پڑھے گا یہ سارے ثواب کر دے گا، باپ کو اس کی راحت پہنچے گی، دعا کر دے گا، باپ کے درجات بلند ہوں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، میت کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ تیرے بیٹے کی وجہ سے، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی، ہم نے تیرا درجہ بلند کیا، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے،
ورنہ اصل اصول تو یہ تھا کہ مرتے ہی اللہ فیصلہ کر دیتے جنتی ہے کہ جہنمی ہے. جنتی ہوتا جنت میں، جہنمی ہوتا جہنم میں. یہ قیامت تک جو اللہ تعالیٰ نے قبر میں رکھا، یہ ایک تجارت، بہت بڑی تجارت اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی اولاد کو سکھا کر آؤ گے، وہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، وہ اپنی اولاد کرتے کرتے قیامت تک وہ سارا صدقہ جاریہ اس کی قبر میں پہنچے. اس کا اجر اس کو مرنے والے کو ملے، جس نے اپنے بیٹے کو راہ راست پہ ڈالا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، دیندار بنایا، نمازی بنایا. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صالح ہونا ضروری ہے. ہم اپنی اولاد کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، ہمارے بچے نیک ہوں، نیک ماحول کو پسند کرنے والے، مساجد کے ماحول کو پسند کرنے والے. یہ نہیں کہ ہم خود بھی منمانی کی، اللہ کی مرضیات پر نہیں چلے، بچوں کو بھی اسی لائن پر چلا دیا. اب قبر کے اندر سوائے افسوس اور سوائے حسرت اور سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں یہ عظمت بخشی ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ بچے ہمارے جنہوں نے نازلیں پڑھا یا حفظ پڑھا، یہ سعادت مند ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اور قرآن پڑھ لیا. ہم بڑوں کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے کہ ان بچوں نے قرآن پڑھا. ان کو داد دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کے اور ہمارے بچے قرآن والے بنے، حافظ قرآن بنے. یہ بھی آئیے حافظ قرآن بنے، جنہوں نے نازل پڑھا ہے وہ حفظ کرنے والے بچے ہیں. تو کیا خیال ہے، اپنے بچوں کو انشاءاللہ دیندار بنائیں گے، سب بنائیں گے، حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے. جذبہ تو یہی ہونا چاہیے. حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، جب وہ جماعت میں لگے بڑا شوق ان کو عالم کرنے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ملازمت چھوڑ کے دین پڑھنے لگ جاؤں. تو بھائی صاحب فرمایا کہ حاجی صاحب اب آپ کا وقت نہیں رہا، آپ اپنی اولاد کو عالم بنائیے گا. تو مولانا احسان الحق صاحب مدد العالم، ان کو انہوں نے عالم. پھر ایک شوق ان کو تھا میں عربی سیکھوں. بھائی صاحب نے فرمایا اب آپ کی عمر عربی سیکھنے کی نہیں، اپنے بیٹے کو عربی سکھائیے. حضرت مولانا احسان الحق صاحب کیا علم اللہ نے دیا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احسان دونوں ساتھی ہیں. مولانا احمد صاحب جو والد صاحب تھے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے ان سے پڑھا مشکات شریف کا. پھر مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو چلے گئے دارالعلوم دیوبند دورہ حدیث کے لیے، اور مولانا احسان الحق صاحب کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے حاجی بشیر صاحب مشورے سے سہارنپور بھیجا حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے وہاں دورہ کیا، پھر ان کے خلیفہ بنے. آج الحمدللہ 85-90 سال عمر ہو گئی ہے، اب تک درس حدیث دے رہے. تو ہماری نسلیں اگر یوں کام کی بن جائیں تو کتنی مزے کی بات. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وضيق لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. یا اللہ تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم نے تیری
نافرمانیاں کی ہیں، تیرے احکام کو ہم نے توڑا ہے، اے اللہ آج ہم مجرم بن کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں اور اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں، اور مل کر ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان ہاتھ اٹھانے والوں میں معصوم بچے بھی ہیں جو بے گناہ ہیں اور قرآن پاک پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں، ان کے ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ان کے ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ان بچوں کے والدین کو معاف فرما دے، ان بچوں کے آباء و اجداد کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کو جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی تعلیم تیرے ہاں بڑی عظیم تعلیم ہے، ان بچوں نے وہ پڑھ لیا ہے، اس کی برکت سے یا اللہ اپنے حبیب کی پوری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ تیرے حبیب کی پوری امت بگاڑ کی طرف چل پڑی ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی پوری امت اعمال سے بیگانی ہو گئی ہے، تیرے حبیب کی پوری امت نماز سے دور ہو گئی ہے، تیرے حبیب کی پوری امت قرآن سے غافل ہو گئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو دوبارہ رجوع الی اللہ نصیب فرما دے، اپنی ذات عالی کا خوف و ڈر ہمیں نصیب فرما دے، قرآن کے ساتھ جی لگا کر سیکھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ آج ہم رسم و رواج پر چل رہے ہیں، دین کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دین سے ہم بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سنتیں نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی ایک ایک سنت کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے، اور اپنے وجود میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیرے حبیب کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، وہ قیمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی عظمت ہمیں نصیب فرما دے، نماز کی عظمت ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکتیں نازل فرما دے، اپنے گھروں میں ہمیں وہ بچیاں نصیب فرما جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں، ہمیں وہ بیویاں نصیب فرما جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں، جو اعمال کو کرنے والی ہوں، دعاؤں میں لگنے والی ہوں، روزے رکھنے والی ہوں، ہمارے گھروں کو اعمال سے آباد فرما دے۔ اللہ آج ہم نے بازاروں کو تو آباد کیا ہے، گھروں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، تیرے نبی نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، ہم اپنے گھروں کو ویران نہ کریں، اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مال اور اسباب اور پیسے کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہے، ایک کو دیکھ کر 10 کو شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن نمازی کو دیکھ کر کسی کو شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اعمال میں آگے بڑھا دے، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنا دے، اپنی کرم نوازی فرما دے، رزق حلال ہم سب کو نصیب فرما دے، برکت والی روزی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ان بچوں کے ختم قرآن کی برکت سے ہم تمام حاضرین کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو برکت والی حلال روزی نصیب فرما دے، حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کو بچا لے، حرام کاموں سے ہم سب کو بچا لے، رشوت سے ہم سب کو بچا لے، سود سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہ برکت والی حلال روزی نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہم میں یا ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کے ختم قرآن کی برکت سے ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج ہو چکے ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما دے، ہمیں اعمال کی قوت نصیب فرما دے، آگے بڑھنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے اس شہر کی روح رواں حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑا میدان عمل کا بنا کر گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دے، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور قال اللہ اور قال رسول کے لیے قبول فرما
فرما لے یا اللہ قبول فرما لے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بن مانگے نصیب فرما دے ہم حاضرین کے دلوں میں جتنی چاہتے ہیں اور تمنائیں ہیں وہ ساری پوری فرما دے ساری پوری فرما دے یا اللہ قبول فرما دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين